اپنے بچوں کو کم عمری سے رشتوں کو نبھانا سکھائیں، سب کو ساتھ لے کر چلنا سکھائیں، تلخ باتوں کو برداشت کرنا سکھائیں، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، ہمسایوں کے ساتھ بہترین سلوک رکھنا، غریب اور کمزور پر رحم کھانا، صدقہ اور خیرات کرنا۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا لیتے ہیں، اصل بات تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا ولاگ اسی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم بچوں کی کس طرح سے اچھی تربیت کر سکتے ہیں، بچوں کو وہ کون سے مینرز ہیں، کون سے آداب ہیں جو سکھائیں تو بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری بیوٹیفل فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج کا ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح 11 بجے سے، اور آج میں نے صبح اپنے پلانٹس کو بالکل بھی توجہ نہیں دی تھی، دیکھا ہی نہیں تھا، تو پھر میں نے ابھی تھوڑا سا ٹائم نکالا، پہلے میں نے سوچا پہلے تھوڑی سی ان کی کاٹ چھانٹ کر لیتی ہوں، جو چیز ایکسٹرا ہے ان میں وہ نکال دیتی ہوں، تھوڑی سی ان کی صفائی وغیرہ کر لیتی ہوں، تھوڑی سی چینجنگ کر لیتی ہوں، تو بس میں یہی کرنے کے لیے بیٹھ رہی تھی۔ تو پھر میں نے سوچا چلے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں ڈسکس کروں گی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان باتوں کو ڈسکس کرنا، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کر ہی نہیں پاتے ہیں، اپنے بچوں کی وہ پرورش نہیں کر پاتے ہیں جو کہ ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ بچیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو بچیوں کو کچھ مینرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچیوں کو سکھائے جاتے ہیں، وہ ارلی ایج سے ہی سکھائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بچی جب جوان ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، تو آپ پھر اس کو وہ چیز سکھا رہے ہیں، وہ بچہ اس ٹائم پہ وہ بچیاں سیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو بیٹر یہی ہے کہ ان کو ارلی ایج سے ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مینرز ایسے ہیں جو آپ ارلی ایج سے ہی ان کو سکھائیں گے تو ان کی عادتیں پختہ ہو جائیں گی، وہ وہی کام کریں گے جو وہ سٹارٹ سے کرتے ہیں۔ بچہ ہمیشہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو وہ سٹارٹ سے کرتا آ رہا ہوتا ہے۔ ایک دم سے اگر بچے کے اوپر کوئی برڈن ڈالتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس کو ایک بوجھ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے اکتا بھی جاتا ہے بچہ پھر جلدی سے وہ کام بھی نہیں کرتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے آداب شیئر کروں گی جو کہ ہر پیرنٹس کو ایز اے مدر چاہیے کہ اپنی بچیوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بچے کی پرورش اور بچیوں کی پرورش دونوں کی ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بچیوں کی پرورش اچھی تربیت کرنا اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، بچیوں نے آگے نسلوں کو چلانا ہوتا ہے، گھر کو چلانا ہوتا ہے، جب وہ شادی ہو کے جاتی ہے تو سسرال میں اس نے رہنا ہوتا ہے، سسرال میں رہتے ہوئے ان کو بہت ساری چیزوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں مینرز کی، کہ بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر وہ کون سے مینرز ہونے چاہیے جس سے ان کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو اس کے ساتھ ساتھ بات بھی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ تو میں یہاں پر گروسری کر کے آئی تھی، اور جب میں گروسری کر کے آتی ہوں تو یقین کریں کہ ان کو ایڈجسٹ کرنا، ان کو ان کی جگہوں پر رکھنا تھوڑا سا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کس طریقے سے میں کروں۔ تو میں تھوڑا سا سب چیزوں کو نکال کر پھر ان کو ان کے جو باکسز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں آرگنائز کرتی ہوں، ان میں رکھتی ہوں۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا اپنی گروسری کو نکال رہی تھی، آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر رہی ہوں میں۔ اور دوسرا ہم بات کر رہے ہیں بچیوں کو مینرز سکھانے کی۔ سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی بچی چھوٹی ہے نا، تو آپ اس کے سامنے فرسٹ آف آل تو آپ نماز پڑھیں، اس بچی کے سامنے بار بار جو ہے وہ جب بھی آپ نماز پڑھیں بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، بچیوں کے سامنے نماز پڑھیں۔ جب بچی آپ کی 7 ایئر کی ہو جائے، بڑی ہو جائے، تو آپ اس کو بھی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے علاوہ آپ بچی کو بار بار نماز کے لیے بولتی رہا کریں، آپ بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کریں، آپ بچوں کو آداب سکھائیں کہ کس طریقے سے ہم نے بیٹھنا ہے، بچیوں کو اسپیشلی کہ کس طریقے سے بیٹھتے ہیں، کس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ صبح اٹھتا ہے تو کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں نا کہ بچے بس اٹھ گیا ٹھیک ہے، اس کو بس ایسے بھی میں نے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا ہے جو بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اٹھ گئے تو جا کے واش روم چلے جاؤ اور آ کے بس ناشتہ واشتہ کرو۔ یہ چیز نہیں ہوتی ہے، آپ نے بچے کو سکھانا ہے کہ بیٹا جب ہم اٹھتے ہیں سو کر تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کلمہ پڑھنا ہے،
کلمہ پڑھنا ہے، پھر جو آپ کے سامنے ہیں آپ نے ان کو سلام کرنا ہے، ان کے ساتھ گلے لگنا ہے، تھوڑا سا ان کے ساتھ ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے واش روم جانا ہے۔ اپنے آپ کو صبح ہی صبح نا چیئر اپ کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں ان چیزوں کی کہ بچہ اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے فرسٹ آف آل تو اس نے کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ چیز آپ ارلی ایج سے ان کے ساتھ کرتے رہیں گے نا، جب آپ کا بچہ اٹھتا ہے آپ اٹھتے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ چیزیں کریں گے نا، تو یقین کریں کہ بچے کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کی ہوئی ہیں، میرے بچوں کو عادت ہے اٹھتے کے ساتھ ہی میرے بچے کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب میں ان کے پاس بیٹھ کر صبح ان کو اٹھا رہی ہوتی ہوں، پیار کر رہی ہوتی ہوں، تو وہ آنکھ کھولتے کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر مجھے سلام کرتے ہیں اور پھر میرے گلے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں یہ ہوتا ہے بچے کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے اور آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ باقی کے کام کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی سکھائیں بچوں کو کہ جب آپ کسی کے گھر جاتی ہیں تو وہاں پر کس طریقے سے بات کرنی ہے، وہاں پر کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو سامنے والے جو میزبان ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ رکھ دیتے ہیں، تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا ہوا ہوگا تو بچہ فوراً کی فوراً ان چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ بچیوں کی تربیت کے لیے میں زیادہ بول رہی ہوں کہ بچیوں کو اس ٹائپ کی چیزیں زیادہ سکھائیں، کیونکہ جب آپ اپنی بچیوں کو سکھائیں گی تو آپ کی بچیاں پھر آگے یہ چیزیں سکھائیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بچیوں کو یہ چیزیں سکھانی ہے۔ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو سامنے والا جو بھی کچھ ہمارے لیے ایز اے گیسٹ جیسے ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ رکھتا ہے، تو بچوں کو سکھائیں کہ فوراً کی فوراً آپ نے کھانا نہیں شروع کر دینا اٹھا کے جب تک سامنے والا 2 سے 3 بار نہیں کہتے، کیونکہ یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب آپ کچھ کھا رہے ہوں تو کوشش یہی کریں، بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ کھاتے ہوئے کوئی چیز نیچے نہ گرائیں، منہ بند کر کے کھائیں۔ یہ چھوٹی ایج سے سکھانے والی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، بچیوں کو اسپیشلی۔ اور اس طریقے سے آپ تربیت کریں گے نا تو یقین کریں بچے بڑے اچھے شخصیت کے مالک بنیں گے آپ کے۔ دوسرا، بچوں کو ٹیبل مینرز سکھائیں۔ ٹیبل مینرز مطلب کہ جب بچہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد جب بچہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو بچے کو سکھائیں کہ آپ اپنے برتن اٹھائیں اور لے کر جا کر آپ نے کچن میں سنک پر رکھتے ہیں۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ اپنے ان برتنوں کو واش بھی کر دیں، لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 3 سے 10 سال کے بچے کے لیے یا آپ نے کام فکس کر دیا کہ بیٹا اب آپ نے کھانا کھا لیا ہے، اب آپ اٹھاؤ اور اٹھا کر لے جاؤ۔ نہیں، آپ نے پیار سے 1-2 بار اس کے سامنے یہ کام کرنا ہے کہ آپ اٹھا کر جب لے کے جا رہی ہوں گی آپ نے یہ بولنا ہے کہ بیٹا آپ بھی کیا گیا، آپ یہ کام کریں گی تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ تو پھر اس طریقے سے آپ جب بچے کو سکھائیں گے تو بچہ سیکھ جائے گا، اور جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بڑے اچھے سے ہر چیز کو پک کر لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ چیز سکھانی کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بڑا آ جاتا ہے، کوئی بڑے آتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا چالنا ہے، ان کا حال احوال پتہ کرنا ہے، ان سے تھوڑا سا بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، تاکہ آپ ان کی فیوریٹ بن جائیں تھوڑے سے، ان کے بارے میں بات کریں، ان کی صحت کے بارے میں آپ کی بچیاں جب بات کریں گی یا بچے جب بات کریں گے ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے اچھے طریقے سے، مطلب ان سے جب بات کر رہے ہوں گے تو آپ کا بچہ ان کا فیوریٹ ہو جائے گا بڑوں کا۔ یہ چیز سکھائیں۔ ادروائز یہ چیز اپنے بچوں کے دل میں یہ چیز بھی ڈالیں آپ کہ دوسروں کا احساس کریں۔ اگر آپ کو کہیں راستے میں کوئی ضرورت مند نظر آ جاتا ہے یا آپ کے بچوں کو ویسے کوئی لگ رہا ہوتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، تو اپنے بچوں کو یہ چیز بھی سکھائیں کہ ان کی ہیلپ کریں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے سے جو ہے نا بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور یہ ایک اچھی ہیبٹ ہوتی ہے۔ تو بچیوں کو یہ سب چیزیں سکھانا زیادہ ضروری ہیں، بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا وہ اپنی بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کروں، میرے بچوں کو کوئی برا نہ کہے، یہ بھی سب کو یہ ہوتا ہے، لیکن ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ ہر پیرنٹس کا جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ بس بچوں کو پال رہے ہیں، ان کو کھلا پلا رہے ہیں، اور سب سے بڑی یہی چیز ہوتی ہے کہ مدر کے اوپر یہ چیز آتی ہے کہ مدر نے کیا تربیت کی ہے۔ اگر آپ کا بچہ گالیاں دے رہا ہے، آپ کا بچہ مار پیٹ رہا ہے کسی دوسرے بچے کو، تو سیدھی سیدھی یہی بات آتی ہے کہ آپ کی مما نے کیا سکھایا آپ کو۔ تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ سب سے پہلے تو اگر ایک ایجوکیٹڈ مدر ہوں گی نا، تو وہ اپنے بچے کی بہت اچھے سے تربیت کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ پڑھی لکھی ہوں گی تو وہ بہت ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں گی۔ بہت ساری فیملیز میں ایسا ہوتا ہے، میں نے بہت سارے لوگ بھی ایسے دیکھے ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوں لیکن ان کے بچے تھوڑے بہت تمیزدار بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے اپنا جو ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن ہوتا ہے اس کو پیار محبت کے ساتھ ہی رکھا کریں، بچوں کے سامنے کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، اسپیشلی بچیوں کے سامنے، کیونکہ بچے بڑا آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے رہیں گے، بچوں کو اچھا نہیں لگے گا، بچوں کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ تو ان سب چیزوں کو ایوائڈ کیا کریں اور بچوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کیا کریں، اور اپنے بچوں کو رسپیکٹ لازمی دیا کریں۔ سب سے امپورٹنٹ ایک یہ چیز بھی ہے کہ اپنے بچوں کو لازمی رسپیکٹ دینی ہے آپ اپنے بچوں کو جب تک رسپیکٹ نہیں دیں گے تو تب تک دوسرے بھی رسپیکٹ نہیں دیں گے، لیکن آپ جب اپنے بچوں کو رسپیکٹ دے رہے ہوں گے نا تو بچہ آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرے گا۔ آپ اپنے بچوں سے جب بات کریں تو آپ ان سے آپ جناب کر کے بے شک نہ بات کریں، لیکن آپ تمیز سے بات کریں ان سے، آپ کر کے تو آپ بچوں سے لازمی بات کریں، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں سے تمیز کے ساتھ اور عزت دے کر بات کریں گے نا تو بچے کو بڑا اچھا لگے گا۔ اکثر پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو ہانک رہے ہوتے ہیں، میں نے بہت سے پیرنٹس ایسے دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو نا ہانک رہے ہوتے ہیں جانوروں کی طرح کہ تو ادھر آ جا، اور یہ وہ مطلب اس ٹائپ کے ڈائلاگز وغیرہ، تو تڑانگ مطلب یہ اس ٹائپ کے بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو رسپیکٹ دیا کریں، بچے کو جب آپ رسپیکٹ دیں گے تو بچے کو خود بھی بہت اچھا فیل ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو رسپیکٹ لازمی دیں، اپنے بچوں کو پیار کریں، اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور آج کا بس میرا ولاگ یہیں تک تھا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔